الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قائد تاریخ تحفظ ختم نبوت شیخنا المحترم حضرت خواجہ خان محمد صاحب دین مجدہ حضرت مولانا تاج محمود صاحب حضرت مولانا محمد شریف صاحب و دیگر علماء امت بزرگان گرامی قدر اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بھی بالخصوص حضرت مولانا خان محمد صاحب متجلہ کی طرف سے بھی ہمیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے حکم ہوا اور ہم رات اس وقت کراچی تھے. برادر محترم حضرت مولانا محمد عبد الشکور صاحب دین پوری اور یہ ناجیز وہاں سے یہاں تک حاضر ہوئے اور بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ سے کر کے رخصت ہو جاؤں گا. ارشاد باری تعالی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں تھے
جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ 4 صاحبزادیوں کے باپ ہیں۔ قرآن نے وضاحت کی من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرزندان ارجمند بھی ہیں۔ قرآن نے مزید وضاحت کی من رجالکم، ایسا مرد کہ جو سن بلوغ تک پہنچ چکا ہوں۔ ولیکن رسول اللہ، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ انداز بیان یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی مرد کا باپ ہونا اور رسول ہونا یہ متضاد باتیں ہوں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء اور رسول بیک وقت مردوں کے باپ بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو قرآن کریم نے مزید وضاحت کر دی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کے اس اسلوب بیان میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے گرامر کے نقطہ نظر سے بھی، قرآن کے حکیمانہ اسلوب بیان کے نقطہ نظر سے بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جو حد بلوغ تک پہنچے اور مرد کہلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری نسبت رکھتا ہو، اسے اس دنیا میں نہیں چھوڑا۔ حضور کے 4 فرزند بچپن میں چلے گئے، اس لیے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جبکہ وہ معاشرے میں مثالی حیثیت رکھتا ہو، ظاہر ہے کہ جو رسول کا بیٹا ہوگا اس کی حیثیت مثالی ہی ہوگی۔ وہ جب سوسائٹی میں چلتا پھرتا نظر آئے تو کسی کی زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ یہ نبی جا رہا ہے۔ جیسے چودھری کے بیٹے کو لوگ چودھری کہتے ہیں، خان کے بیٹے کو لوگ خان کہتے ہیں، سید کے بیٹے کو لوگ سید کہتے ہیں، مولوی کے بیٹے کو لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں۔ کسی کی زبان پر یہ جملہ نہ آ جائے محمد عربی کے بعد کہ حضور کا بیٹا جن وہ ابھی ہوتا ہے ول یہ نبی جا رہا ہے، تو ردائے ختم نبوت پر خفیف سا صحیح مگر داغ آ جائے تو غیرت خداوندی نے اسے برداشت نہ کیا۔ اپنے محبوب کے بیٹے 4 بچپن میں سنبھال لیے، لیکن اپنے محبوب کے بعد کسی پر نبوت کی نسبت برداشت نہ کی۔ یہ خدا کی بات ہے۔ اب رسول کی بات سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی اس مسند پر آنے والا ہوتا، اس منصب پر آنے والا ہوتا
رفیق ابن خطاب اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے. پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں صدیق اکبر سینئر ہے، افضل ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے لیے یہ بات نہیں کہی، فاروق اعظم کے لیے کہی. اس پر ہمارے اسلاف نے بڑا حسین تجزیہ کیا ہے کہ مسند نبوت پر بیٹھنے والے کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہیں وہ تمام جلی و خفی خصوصیات حضرت فاروق اعظم میں اللہ نے جمع کر دی. بظاہر تو وہ جلالی تھے لیکن ان میں جمال بھی اتنا بدرجہ اتم تھا کہ وہ ایک ہونے کے باوجود ایک انجمن تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی اس منصب پہ آنا ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ اسی نبی بنایا جائے. ارشاد رسول کی روشنی میں آپ نے یہ بھی اندازہ کر لیا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں عمر کا کیا مقام ہے اور بارگاہ الوہیت میں عمر کا یہ مقام ہے کہ اس کی تجویز پر اور اس کی رائے پر، اس کے مشورے پر عرش بری سے قرآن کی بارش ہوتی ہے. یہ بارگاہ رسالت میں مشورہ کرتا تھا اور عرش بری سے فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے اترتے تھے. لیکن اس امت نے اس کو بھی نبی برداشت نہیں کیا، اسے بھی نبی نہیں مانا. وہ عمر کے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن عمر اور ابلیس کبھی ایک راستے پہ جمع نہیں ہو سکتے. فاروق اعظم جس راستے پر چل رہا ہوگا ابلیس اس راستے پر قیامت تک نہیں آ سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کا 10 سالہ دور خلافت، دور رسالت کے بعد اسلامی تاریخ کی جان ہے، متاع فخر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کا فکر قرآن بن جائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو خسر نبی ہے، داماد علی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو غیرت اسلامی کا مرقع ہے، جو فرش زمین پر عزت اسلام کا چلتا پھرتا ماڈل ہے، اس امت نے اسے بھی نبی نہیں مانا. تو قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے یہ گنجائش کہاں نکل سکتی ہے کہ اسے کسی بھی درجہ میں نبی مانا جائے. پڑھے لکھے حضرات ارشاد فرماتے ہیں مولانا تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، ذرا ظرف میں وسعت ہونی چاہیے، تھوڑی ظرف میں وسعت ہونی چاہیے. اس نے اسلام آباد میں ایک دوست سے دوران گفتگو اس نے بہت زیادہ تکرار کیا کہ دیکھیے تھوڑی سی وسعت پیدا کی، ظرف میں ذرا سی وسعت پیدا کیجیے تو تلخی مٹ جائے گی. اس مسئلے کی نزاکت پر میں نے پہلے تو اسے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں وسیع ظرفی کی گنجائش نہیں ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے. جب اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے حقیقی بات کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں بھی آپ کا باپ لگتا ہوں تو پھر آپ وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی حد تک اسے برداشت کر لیں گے. آپ کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے، آپ اشتعال میں آ جائیں گے. اس سے بڑھ کر ہے وہ بات کوئی کسی سے آ کے یہ کہے کہ میں تیرا باپ لگتا ہوں، اس سے بڑھ کر ہے یہ بات کہ حضور کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں بھی کسی درجے کا نبی ہوں. اس کے لیے حضور کے پہلے اور سچے جانشین خلیفہ راشد اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر کا کردار معیار ہے قیامت تک امت اسلامیہ کے لیے کہ احد، بدر،
احزاب، خیبر، یرموک، مدائن، قادسیہ، ان تمام جنگوں میں جب آپ تجزیہ کریں گے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے روحانی فرزند شاید اتنے جذباتی نہ ہوں جتنے کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جذباتی ہیں۔ وہ مقابلے میں کفر خالص تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ارتداد سے ترک۔ آپ سمجھے ہیں میری بات کہ نہیں؟ دور رسالت میں کفر کے مقابلے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی مجموعی تعداد اتنی نہیں بنتی جتنی کہ دور صدیقی میں اس فتنے کے خلاف شہید ہونے والوں کی تعداد ہے۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم اقلیت کو قرار دے دیا گیا، انہیں اب اور کیا چاہتے ہو، لیکن تیور صحیح نہیں ہوتے، طبیعت میں انقباض ہوتا ہے۔ غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا گیا، اور کیا چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی اور شخص، کسی بھی درجے میں نبی ماننے والا شخص جب یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی، جب یہاں قرآنی ضوابط کی حکمرانی ہوگی، جب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی مسلمات اور اسلامی قوانین کی حکمرانی ہوگی، تو یہ قافلہ یہاں نہیں رکے گا کہ حضور کے بعد کسی کو نبی ماننے والے کی سزا یہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج مان لیا گیا ہے۔ اس کی سزا یہی نہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو کسی بھی درجے میں نبی یا رسول مانتا ہے تو اس کی سزا غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا نہیں ہے، اس کی سزا اس کا سر اڑا دینا ہے۔ من ارتد فاقتلوہ۔ یہ بات تو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مجھے یاد ہے 7 ستمبر میں حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے ہاں تعلیم القرآن راولپنڈی میں راجہ بازار میں تحریک تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس عمل کا اجلاس تھا۔ اس میں ایک رکن کی حیثیت سے میں بھی موجود تھا، جس میں حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس ملاقات کا تذکرہ فرمایا جو کچھ دیر پہلے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے کر کے آئے۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے اس شخص نے کہا کہ اگر میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاؤں تو مجھے خطرہ ہے کہ ملک میں بحران پیدا ہو جائے۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لمحوں کے لیے تو اس کرسی سے ہٹ جا، اس کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں، صرف غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دوں گا بلکہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا، وہ چاہے ملک کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو، چن چن کے اسے تحت کروں گا اور دکھاؤں گا کہ اس عمل کے بعد ملک کے کسی گوشے میں کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ تم یہ کہتے ہو کہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے سے بحران پیدا ہو جائے گا؟ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے سے بحران نہیں ہوتا، بحران اس سے ہوتا ہے کہ تم نے رسول اللہ کے غداروں کو اپنی آنکھوں کا نور بنا رکھا۔ پاکستان کے 3 عناصر ہیں، تینوں مرتد، تینوں کافر، چودھری ظفر اللہ، ایم احمد اور پروفیسر عبدالسلام۔ چودھری ظفر اللہ کون ہے؟ پاکستان کا سب سے پہلے فارن منسٹر، اور
اور چونکہ اس پاکستان کی تحریک کا بانی تھا محمد علی جناح، اور محمد علی جناح کے ساتھ محمد علی جناح کے رفقائے کار نے اپنی بے پناہ محبت و عقیدت کا یہ ثبوت دیا کہ جس شخص نے محمد علی جناح کی نماز جنازہ یہ کہہ کر پڑھنے سے انکار کر دیا کہ یہ غیر احمدی ہے اور ہمارے نزدیک غیر احمدیوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اس کو کی پوسٹ پر جگہ دی، اس کو اعلیٰ ترین عہدوں میں پہنچایا، یہاں تک کہ بین الاقوامی عدالت کا اسے جج بنایا پاکستان کے نمائندہ تسلیم کرتے ہوئے۔ اور ان لمحات سے اس نے فائدہ اٹھا کر اپنی فیملی، اپنی برادری کے افراد کو پاکستان کے مختلف مگر اہم محکموں میں جگہ دلوائی، جو آج پوری قوم کے لیے درد سر بنے ہوئے، اور وہ دنیا بھر میں غلام احمد قادیانی کی نبوت کا پرچارک ہے۔ پچھلے دنوں میں یورپ کا دورہ جب کر رہا تھا، اس کا ایک پمفلٹ مجھے ملا جو ہمارے وہاں کے مفتی مقبول احمد صاحب نے وہ مجھے پمفلٹ دیا تھا گلاسگو میں۔ اس میں لکھا تھا کہ جس آئین نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آج نہ وہ آئین رہا ہے اور نہ اس فیصلے کو کرنے والا وزیر اعظم رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پھانسی چڑھ چکا ہے اور آئین بھی ختم ہو چکا، جبکہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئین بحال ہے، اسے ختم نہیں کیا گیا، وہ محفوظ ہے اور اسے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ بات جذبات کی نہیں، انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سن 73 کا آئین، ہمیں اس کی دوسری اجزاء سے کوئی بحث نہیں، لیکن اس میں مسئلہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جو فیصلہ ہوا اور وہ جو شک اس میں محفوظ ہے، اس نقطۂ نظر سے وہ مقدس دستاویز ہے اس قوم اور امانت ہے موجودہ حکمرانوں کے پاس۔ اگر اس امانت میں خیانت کی گئی تو یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ شلوار اور شیروانی میں رہتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص شلوار اور شیروانی کے ذریعے اپنی اسلام اور اپنا تدین کا مظاہرہ کرتا ہے تو قوم پوچھتی ہے کہ یہ شلوار اور شیروانی کہیں وہ تو نہیں جس کی چودھری ظفر اللہ بین الاقوامی سطح پر نمائش کر رہا ہے؟ چاہے ایئرپورٹ پہ بارش ہو رہی ہو، موسم خراب ہو، دھند ہو، لیکن اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جہاز سے اترتے ہی مسلح بچھا کر نیت باندھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ لندن سے کوپن ہیگن تک ہم نے سفر کیا، مجھے معلوم نہیں تھا وہ بھی اسی جہاز میں تھا مردود۔ اب مسافر اتر رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑا ہوا نوافل ادا کر رہا۔ اب ٹی وی کیمرہ مین، پریس کے کیمرہ مین، وہ سب کے سب بھاگ کے آئے اور اس کے پوز لے رہے، پگڑی بندھی ہوئی، شیروانی، شلوار، اور وہ سیاسی نماز پڑھ رہا۔ اس نے پوری دنیا میں یہ تاثر دے رکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا یہ وہ معجزہ ہے کہ جس حکومت نے اور جس آئین نے اس کے موقف کو ٹھکرایا وہ نہ حکومت رہی نہ وہ آئین رہا۔ آج کیپ ٹاؤن کی عدالت میں جو کیس دائر کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی سب سے زیادہ فعال ہے۔ ہمارے بعض دوست اس پر اضطراب محسوس کر رہے ہیں، مجھے تو خوشی ہوئی ہے سن کر کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ آبادی کی طرف رخ کرتا ہے۔ عدالت کی طرف کے لیے آنے کا شوق ہے چشمے مہاراشٹر ضلع ماشار، صرف کیپ ٹاؤن ہی نہیں، صرف افریقی جزائر میں ہی نہیں، وہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں مسئلہ ختم نبوت پر کیس دائر کریں، اپنا ڈیکلیریشن لائیں، انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار مسئلہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایسے ناقابل تردید دلائل و براہین رکھتے ہیں
کہ انہیں دندان شکن جواب دیا جائے گا اور بین الاقوامی سطح پر یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ انگریز کے پالتو اور محمد کے غدار تھا. یہ ہمیں خوشی ہوئی ان کی اس کارروائی. ایک رائے کے برابر ہمیں اضطراب نہیں ہے اس سلسلے میں. سب سے پہلے پاکستان کی بنیادیں چودھری ظفر اللہ کی سازشوں سے ہلی اور پھر ان کی تکمیل کی ہے منصوبہ بندی کے ڈپٹی چیئرمین ایم اے محمد یحییٰ خان احمد کے زمانہ میں, اور اسی کی سازشوں سے ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا, مشرقی پاکستان جدا ہوا. آج پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر عبدالسلام کو اہمیت دی جا رہی ہے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں پھر کون سی مصیبت آنے والی. جب بھی ان میں سے کوئی شخص اہمیت حاصل کرتا ہے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے. مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, یہ کوئی معمولی نقصان ہے؟ ایم اے محمد کی سازشوں کی وجہ سے ہوا. اور آج پروفیسر عبدالسلام کہا جاتا ہے صاحب دنیا کا پہلا مسلمان سائنسدان ہے جس کو نوبل پرائز ملا. پہلی بات تو یہ کہ نوبل پرائز کوئی آفاقی تمغہ ہے, کوئی ملکوتی کریڈٹ ہے. ہو از ہی نوبل پرائز؟ ماشاء اللہ. کتے کی دم ہے, وہ اپنے پاؤں چاٹنے والے پالتو کتے کو یہ دم لگا دیتے ہیں, بات ختم ہو. اگر انہوں نے پروفیسر عبدالسلام کو یہ تمغہ دیا تو امریکہ نے کسی مسلمان سائنسدان کو یہ تمغہ نہیں دیا, کافروں نے کافر کو یہ تمغہ دیا. اور آج جو اس کو مسلم سائنسدان سمجھتے ہیں ان سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں, ان سے بڑا اس ملک کا غدار بھی کوئی نہیں. وہ چاہے کوئی پتلون مین ہو یا چاہے کوئی شیروانی مین ہو, پروفیسر عبدالسلام کو جو مسلم سائنسدان سمجھتا ہے پہلے درجے کا کافر ہے, مرتد ہے اور پاکستان کا دشمن ہے. چودھری ظفر اللہ کا نمک حلال ہے اور انگریز کا پالتو ہے ایجنٹ. ماشاء اللہ. ریڈیو, ٹی وی اور پریس وہ اہمیت دے رہے ہیں. کس کے اشارے پر دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے, لیکن ابھی اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ابھی اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں, وقت آنے پر ہو جائے گا اس کا اظہار بھی. لیکن ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ درویش, یہ بوریا نشین سرسفا تک اتباع سنت پیمبری, جن کی ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری, جن کی ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری, سرسفا تک اتباع سنت پیمبری, جن کی دنیا صرف قال اللہ اور قال الرسول, جو بنا سکتے ہیں ظلم و جہل کے کانٹوں کو پھول. خواجہ خان محمد آج بھی اگر یہ اشارہ کرتے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا کہ اس کے پاس گن ہے, اس کے پاس امونیشن ہے اور وہ گن کے بل بوتے پر, بارود کے بل بوتے پر انسان کے جذبات کو فتح کر لے گا, اس کی غلط فہمی ہے. یہ ہاتھ بہت پرانے ہیں, آزمائے جا چکے ہیں. 1857 سے لے کر آج تک ایسے سینکڑوں تجربات چھائے, اور اسمبلی کے دو دیوار سے آج بھی اس درویش کی وہ گونج سنائی دے رہی ہے. سن 74 کی تاریخ کے دو ہیرو, ایک فلم کی دنیا کا بادشاہ
اور دوسرا فکر کی دنیا کا بادشاہ. ایک اپنے زمانے کا انور شاہ کشمیری اور ایک اپنے زمانے کا سید احمد مدن, محمد یوسف بن نوری اور مفتی محمود, مولانا محمد یوسف بن نوری, مفتی محمود. حضرت مفتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی ہال میں یہ کہا تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا یہ قوم کے مطالبے کے بلبوتے پر نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اپنے ایمان کا فرض ادا کرو گے, ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرو گے. ہمارا مطالبہ اس دن پورا ہوگا جس دن ایک ایک مرزائی چن چن کر سکتا ہے دار کر اسلام مفتی محمود صاحب, اسلام مفتی محمود صاحب, ہمیں سید اللہ شاہ صاحب بخاری, سید اللہ شاہ صاحب بخاری. میں نے اس دن حضرت کی موجودگی میں آرام باغ میں بھی یہ مطالبہ کیا کراچی میں, اور یہ کراچی کا آرام باغ بڑی عجیب شہر ہے. اسی آرام باغ میں بڑے صغیر کے اس روشن ضمیر درویش نے ایک بات کہی تھی جس کو اقتدار کے نشے میں مدہوش عناصر نے توجہ سے نہ سنا کہ اگر تم نے ملک کی سالمیت کو بچانا ہے تو مرزائی عناصر سے نجات حاصل کر لو, ورنہ یہ وہ جراثیم ہیں کہ تم سب کو لے ڈوبیں گے. انہوں نے مثال دی کہ میرا ایک دانت سکھنے کو آیا تھا, میں نے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا اور اس ڈاکٹر نے کہا تھا بخاری صاحب اس دانت کو نکال دیجئے, بتیسی خطرے میں ہے. اور میں نے کہا تھا اللہ نے میرے منہ میں دانت رکھا ہے, میں اسے نکال دوں کیوں؟ حالانکہ اللہ کی منشا یہ نہیں ہوتی. اللہ کی منشا تو یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے جب تک وہ صحیح کام کرتی رہے ٹھیک ہے, اور جب وہ غلط رخ پہ چل پڑے تو نجات حاصل کر لو. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بات نہ مانی, وہ دانت رہنے دیا. کچھ دنوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ٹوٹ گیا, اس کے ساتھ والا بیمار ہو گیا, وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے ساتھ والا بیمار ہو گیا, وہ بھی چلا گیا. اور یہ جراثیم پھیلتے پھیلتے تار اٹھا کر جو میز پہ رکھی تھی اس کی روشنی منہ میں ڈال کے دکھایا تو اب دیکھو بتیسی صاف ہو گئی, دبایا ہو گیا. ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آج چاہتا ہوں کہ انگریز کا خاندانی ایجنٹ چودھری ظفر اللہ پاکستان کی بتیسی کا وہ بیمار دانت ہے کہ اگر تم نے اس سے نجات حاصل نہ کی تو مجھے تمہاری پوری بتیسی خطرے میں نظر آتی ہے. اسے برداشت کیا گیا. ہماری یہ باتیں برداشت نہ ہوئی, لیکن ان کی خاموش تباہی کو برداشت کیا گیا. پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوگا. آج پروفیسر عبدالسلام کو اہمیت حاصل ہے, اس کو ریسپشن دیا جا رہا ہے, اس کو اس طرح سر سے اٹھایا جا رہا ہے جیسے آسمان سے اعلان ہوا ہو کہ هذا رجل رشید, یہ کوئی بہت اہم آدمی ہے, یہ تمہارے مستقبل کا وارث ہے. ہمارے نوعمر بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ پروفیسر عبدالسلام قابل فخر ہے پاکستان کے لیے. لیکن جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا, ان درویشوں کا حوصلہ ہے اور ان کی اپنی حکمت عملی ہے, ان کا تدبر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, قانون کے زبان میں بات کر رہے ہیں, دوستانہ لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نظریاتی طور پر اگر تم نے مضبوط کرنا ہے اور اس کی آزادی کو بچانا ہے تو ان سے نجات حاصل کرو. مسئلہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی جزو اعظم ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد اگر کسی کو نبی برداشت کیا جا سکتا تو صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذو النورین اور حضرت علی المرتضیٰ اس کے حقدار تھے کہ وہ کسی طرح دلی بروزی یا کسی درجے کے نبی مانے جاتے ہیں. جب کل نفوس قدسیہ کو یہ مقام نہیں دیا اس امت نے تو قیامت تک کے لیے کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس منصب پر برداشت کیا جا سکے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں.